من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم، موجودہ دور میں ہم کئی مسائل کا شکار ہیں۔ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے، اختلافات۔ ایک بہت اہم مسئلہ جس کو آج پوری امت فیس کر رہی ہے وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے۔ آج سفید پوش طبقہ خاص طور پہ بڑا پریشان ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ لیکن قیمتیں اتنی چیزوں کی زیادہ ہو گئیں کہ درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس، لوئر کلاس تو زیادہ ہی پریشان ہے، لیکن درمیانہ قسم کا طبقہ بھی اس مہنگائی نے اس کو بھی بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ تو یہ مہنگائی کیوں ہے، ذخیرہ اندوزی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پھر قرآن و سنت میں اس کے احکام کیا ہیں؟ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اسی کو موضوع بنائیں کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی، اس کے اسباب اور شریعت نے اس کا حل کیا دیا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے، دین اللہ کے بندوں کی تکالیف کو ختم کرنے کا نام ہے، اللہ کے بندوں کی مشکلات کو حل کرنا یہ دین ہے۔ مشکل میں اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے کام آنا یہ دین ہے، نہ کہ کسی کو مشکل میں ڈالنا، کسی کو پریشان کرنا اور جناب مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ دین نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ کسی کے اوپر زیادتی کرنا یا کسی کی غربت سے مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا اختیار
کرے گا اور ذخیرہ اندوزی۔ حج کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ، بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کو تباہ و برباد کر دیا، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ تو اللہ کریم نے بستیوں کی بستیاں تباہ فرما دی۔ ان اقوام کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے، جو خیانت کرتے تھے، جو بددیانتی کرتے تھے۔ اللہ کریم نے بستیوں کی بستیاں الٹ کے رکھ دی۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ان آیات کی روشنی میں کئی علماء کرام نے ذخیرہ اندوزی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، مصنوعی مہنگائی کرنا، یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ اب سنیے گا کہ مہنگائی اور اس کی صورتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے مہنگائی کسے کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کا معنی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے کہ ضرورت کی بنیادی چیزوں کو تاجر حضرات یا دکاندار حضرات یا کسان حضرات، زمیندار حضرات ضرورت کی چیزوں کو جمع کر لیں، اس نیت سے کہ جب یہ مہنگی ہوگی، جب مارکیٹ میں کم ہوں گی اشیاء، قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، پھر ہم مہنگی چیزیں بیچیں گے۔ اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اس کو احتکار۔ احتکار کا معنی ذخیرہ اندوزی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذخیرہ اندوزی کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حکومت اشیاء کی قیمت مقرر کر دیتی ہے۔ جیسے آج بھی آپ اگر دیکھیں ہمارے کئی بلکہ اکثر دکانوں کے اوپر گورنمنٹ کا دیا ہوا ریٹ لسٹ ہے، پوری فہرست ہوتی ہے کہ آپ یہ چیزیں اتنی اتنی قیمت میں بیچیں گے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ بعض اشیاء کی قیمتیں فکس کرتی ہے۔ ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب جناب ذرا سنیں، گورنمنٹ کو عام حالات میں چیزوں کی قیمتیں فکس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ عام حالات میں گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تاجروں کو، دکانداروں کو فورس کرے کہ آپ یہ چیز اتنے کی بیچیں۔ یہ عام حالات میں منع ہے۔ حدیث پاک سماعت فرما لیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، لہٰذا آپ قیمتوں کو کنٹرول فرمائیں اور اس کا سرکاری ریٹ مقرر فرما دیں۔ حضرت انس بن مالک حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، غلط سعر علی عہد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے زمانے اقدس میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، ریٹ زیادہ ہو گیا۔ فقالوا یا رسول اللہ ساعر لنا، صحابہ نے کہا حضور ہمارے لیے قیمتوں کا بھاؤ فکس کر دیں، ریٹ متعین فرما دیں۔ فقال، حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرزاق۔ آپ نے فرمایا صحابہ، اللہ کریم چیزوں کی قیمتیں مقرر فرمانے والا ہے، کسی اور کے پاس حق نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پاس حق ہے کہ وہ چیزوں کی قیمتیں مقرر فرمائے۔ القابض وہی مہنگا کرنے والا ہے، الباسط وہی رب چیزوں کو سستا بھی کرنے والا ہے، الرزاق وہی اللہ رزاق بھی ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ۔ حضور نے فرمایا میں اس بات کا امیدوار ہوں، میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص بھی خون اور مال میں ظلم کا میرے سے مطالبہ نہ کر سکے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس بات کو امیدوار ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں، کوئی شخص بھی اپنے مال اور خون کے بارے کسی ظلم کا مجھ سے مطالبہ نہ کر سکے۔ مطلب یہ کہ میں قیمتیں
فکس نہیں فرماؤں گا تاکہ کوئی قیامت کو میرے خلاف شکایت نہ کرے کہ یا اللہ تیرے رسول نے مجھے فورس کیا تھا کہ چیزوں اتنی قیمت پر چیز بیچ، تو انہوں نے تو میرے اوپر معاذ اللہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کوئی میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اپنے مال اور اپنے خون کے ساتھ ظلم کا مطالبہ کرے۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ عام حالات میں حاکم وقت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ دکانداروں کو مجبور کرے کہ آپ چیز اتنے کی بیچیں۔ اسلام نے جب ان کو پابند نہیں کیا کہ آپ اتنے کی بیچیں گے تو کسی کے پاس حق نہیں ہے، دکانداروں کو اور گاہکوں کو خود اپنی رضامندی کے ساتھ چیزیں بیچنی چاہیے، فروخت کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے جی عام جو حالات ان کی۔ اب سنیں کہ حکومت اشیاء مقرر کرتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حکومت دکانوں کے اوپر ریٹ لسٹ اویزاں کرتی ہے، ان کو دکانداروں کو بتا دیا جاتا ہے جی آپ اتنے کی یہ اشیاء بیچیں گے، اور اگر آپ نے زیادہ کی بیچی تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا، اور کئی دفعہ دکانداروں کو جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کا نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہے کہ دکاندار نہیں چاہتے وہ چیز سستی بیچیں، اب وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ 2 نمبر چیز یا ردی چیز یا نکمی چیز وہ گاہکوں کو سستی بیچتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے صحت کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تاجر کمیٹی کے ساتھ مل کر حکومت کے جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں، پرائس کو کنٹرول کرنے والی ٹیم، ان کو رشوت دے کر وہ اپنی من مرضی کی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا اثر ہوتا ہے۔ لہذا اگر گورنمنٹ ان کو فورس نہ کرتی، وہ خود کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرتے اور وہ اپنی مرضی سے وہ چیزیں بیچتے، کسٹمر کو پسند آتی وہ خریدتا یا نہ خریدتا۔ دوسری صورت ہوتی ہے حکومت جو اشیاء کی قیمت فکس کرتی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور ہیں آج کل، پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس وقت بک ڈپو تھے ہوتے، وہاں سے چینی وغیرہ آٹا وغیرہ بنیادی چیزیں گورنمنٹ ارزاں قیمت پہ عوام کو دیتی تھی۔ آج کل اس کی جگہ پہ یوٹیلیٹی اسٹور بنے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سستی اشیاء مہیا کرے۔ لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کے بے شک اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ نقصانات اس کے کیا ہیں کہ ایک تو جو وہاں پہ عملہ ہوتا ہے، دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو چیزیں وہ فون کر کے بتا دیتے ہیں جی آج آٹا ہے دکان پر، چینی آئی ہوئی ہے تو آپ آ جائیں۔ وہ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو چیزیں بیچ دیتے ہیں، جبکہ عام عوام الناس محروم رہ جاتی ہے۔ ان کو جن کا وہ اصل میں حق تھا کہ ان کو وہ چیزیں سستی ملتی، ان کو چیزیں سستی نہیں ملتی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر آپ جائیں لمبی لائن ہوتی ہے، مردوں کی، خواتین کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، وہ بیچارہ سارا دن دھکا کھاتے ہیں، کسی کو آٹا ملا، چینی ملی، اور اکثر بیچارے خالی واپس آتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی درست نہیں۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے ایک خبر میں آیا تھا کہ ایک بوڑھا باپ، ذرا دیکھیے گا ہمارے ملک کی حالات کس طرح کے ہیں، بوڑھا باپ جس کے گھر میں صرف بچیاں تھیں اور گھر میں آٹا نہیں تھا، بچوں نے کہا کہ ابا کوئی آٹا لاؤ تو ہم کچھ کھانا کھائیں نا، تو بوڑھا باپ بیچارہ سارا دن گھومتا رہا، دھکے کھاتا رہا، یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر کھڑا رہا، یا جہاں پہ وہ مخصوص جگہوں پہ آٹا وغیرہ بکتا ہے، بیچارہ سارا دن پھرتا رہا، اسے آٹا نہیں ملا۔ اب جب رات ہوئی تو دل میں تھا کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ جب بچوں نے پوچھا ابا آٹا کیوں نہیں لائے، اس بیچارے نے دل کے اوپر اتنا اثر لیا، اتنا پریشان ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، بوڑھا فوت ہو گیا۔
یہ اخبار میں تھا آیا۔ ذات محترم یہ ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے۔ یقین جانیے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان کسی بھی پارٹی کا ہو، ان سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جتنا بڑا سیاستدان ہوگا، جتنا بڑا بیوروکریٹ ہوگا، ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہو، آپ کے ایم پی ایز کی تنخواہ، ایم این ایز کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، وزراء کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، ججز کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، بیوروکریٹس اور فوج کی اعلیٰ جو سرکاری افسران ہیں لاکھوں میں ان کی تنخواہ ہے۔ اور سہولیات کیا ہیں؟ بجلی بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، پانی بھی فری ہے، گھر بھی فری ہے، گاڑی بھی فری ہے، اور ایئر لائن کا ٹکٹ بھی فری ہے، ریل کا ٹکٹ بھی فری ہے، ہسپتال کے اندر علاج کروانا بھی فری ہے۔ ارے کتنے ظلم کی بات ہے! جس افسر کی تنخواہ پہلے ہی لاکھوں میں ہے، اس کو گورنمنٹ ساری فیسلٹیز دے رہی ہے، اور وہ دہاڑی دار مزدور، وہ غریب بندہ جس کی تنخواہ، جس کی دہاڑی 500 سے لے کر 1000 تک ہوگی یا 1200 تک ہوگی، کبھی دہاڑی لگی، پیسے آ گئے، دہاڑی نہیں ملی، بیچارہ خالی واپس آ گیا، اس مزدور کی ہر شے کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، ہر شے جو عوام استعمال کرتی ہے، ایک شیمپو کو آپ دیکھیں، صابن کو دیکھیں، دالوں کو دیکھیں، کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں، لباس دیکھیں، تعلیم دیکھیں، ہسپتال دیکھیں، کون سی ایسی شے ہے جو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے ٹیکس کے بغیر؟ ہر شے کے اوپر ٹیکس ہے۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، جو بیچارہ پہلے ہی بھوکا ہے، اس کے لیے ہر شے کے اوپر ٹیکس ہے۔ اور جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ان سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ تو ذات محترم، یوٹیلیٹی سٹور کا بے شک کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا مہنگائی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تاجر ہمارے بھی بعض اوقات اپنی طرف سے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے جی۔ تاجروں کو، عام طور پہ دکانداروں کو خبر ہوتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کون سی چیز کی شارٹیج ہو جائے گی، چینی کم ملے گی، آٹا نہیں ہوگا، دالیں نہیں ہوگی، ضروری اشیاء نہیں ہوگی۔ یہ تاجروں کو علم ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات ان چیزوں کو جان بوجھ کے سٹاک کرتے تاکہ جب مہنگی ہوگی ہم بیچیں گے۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے ہاں جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں میں سیلاب آیا تو جو چیزیں ان علاقوں میں پیدا ہوتی تھیں، جب شارٹیج ہوئی، قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے بجائے اس کے کہ مالداروں کا فرض تھا اس وقت چیزیں سستی بیچتے، یہ بڑے بڑے دکانداروں کا فرض تھا، عوام الناس کا فائدہ سوچتے، چیزوں کی قیمتیں گھٹاتے، لیکن قیمتیں دگنی چگنی ہو گئیں۔ اسی طرح جب کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس تھا پھیلا، آپ کو یاد ہوگا چیزیں کتنی بڑی تھیں۔ آپ کا جو ماسک ہے جو 5-10 روپے کا ہے، یہ 50 روپے تک بکا ہے۔ جو ادویات تھیں، میڈیسن تھی ضروری، کتنی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ تو اس طریقے سے اگر تاجر حضرات بھی، دکاندار بھی مصنوعی مہنگائی کریں گے اور چیزوں کو جان بوجھ کے سٹاک کریں گے، ذخیرہ کریں گے، تاکہ جب مارکیٹ میں چیزیں کم ہوں گی ڈیمانڈ بڑھے گی، جب ڈیمانڈ بڑھے گی رسد کم ہوگی۔ اور یہ اکنامکس کا رول ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے، رسد اگر اس کے مطابق بڑھے پھر تو بیلنس ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شے کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، رسد میں کمی ہو جائے، تو چیزوں کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے تاجر حضرات جو مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں اور جان بوجھ کے چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر مہنگی کر کے بیچتے ہیں،
ان سے بھی قیامت کو پوچھا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی سزا کیا ہے، وبال کیا ہے۔ گورنمنٹ ذخیرہ اندوزی کرے یا تاجر کریں یا کسان کریں یا کوئی شخص بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مصنوعی مہنگائی کرے، ذخیرہ اندوزی کرے اور لوگوں کی مجبوری سے، غربت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، وہ حضور کے چند ارشادات سن لے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا من احتکر حکرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین فهو خاطئ۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت اور حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مہنگائی کی، جس نے چیزوں کو ذخیرہ کیا اس ارادے سے کہ قیمت بڑھے گی، میں زیادہ منافع کماؤں گا، وہ گناہ گار ہوا۔ وہ بندہ بولیے گناہ گار ہوا۔ تاجر ہو تب بھی، کسان ہو تب بھی، زمیندار ہو تب بھی، سیاستدان ہو تب بھی، جس نے بھی مصنوعی مہنگائی کی، چیزوں کو سٹاک کیا اس لیے کہ جب قیمت بڑھے گی زیادہ مجھے پرافٹ ملے گا، وہ گناہ گار ہے۔ اور قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے سورۃ المعارج کے اندر جہاں پہ جہنمیوں کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، ان کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا، وہاں قرآن نے یہ بھی کہا وَجَمَعَ فَعُوَا، وہ بندہ بھی جہنمی ہے، اس بندے کے اوپر بھی اللہ کریم ناراض ہوگا جو اپنی چیزوں کو جمع کرے اور بند کر کے رکھے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے لکھا اس سے مراد ہے چیزوں کو جمع کرنا، سٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ بند کرنے کا معنی ذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔ گویا جو تاجر، جو دکاندار، جو کسان، کوئی شخص بھی جو چیزوں کو اس لیے سٹاک کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے کہ مہنگی کر کے مجھے پرافٹ زیادہ ملے گا، قرآن کی آیت کے مطابق وہ بھی جہنم کا حقدار ہے، وہ بھی جہنم کا مستحق ہے۔ اور سنے حضور کا ارشاد، سیدنا عمر فاروق اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا والمحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی بولیے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، چیزوں کو مہنگا بیچنے کے لیے جمع کرنے والا تاکہ جب شارٹیج ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی، زیادہ پرافٹ ملے گا، وہ حضور کا فرمان سن لے۔ حضور نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ اور ایک دوسری حضور کا ارشاد، حضرت ماقل بن یسار اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس شخص نے مسلمانوں میں گراں فروشی کی، یعنی ذخیرہ اندوزی کی، مہنگائی کی، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ قیامت کے دن اسے بہت بڑی آگ میں ڈال دے۔ یہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور سنے حضور کا ایک اور بڑا سخت ارشاد، حضرت عمر فاروق اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس۔ ابن ماجہ کے اندر جو سیاستہ کی کتاب ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے اوپر ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی کی، چیزوں کو جمع کیا، اللہ کریم اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دے گا، اللہ اسے غربت کی چکی میں پیس دے گا، جو اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کھانا پینا تنگ ہو جائے۔ یہ ہمارے تاجروں کو، کسانوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو یہ حضور کا فرمان دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جو اس لیے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ زیادہ مجھے پرافٹ ملے گا، چیزیں جب مارکیٹ میں کم ہوں گی تو اپنی مرضی کے مطابق میں پیسے وصول کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دے گا، اللہ اسے افلاس کی چکی میں پیس کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا، آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ غلے کے بہت بڑے ڈھیر تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ اتنے غلے کے ڈھیر کہاں سے آ گئے؟ کس نے بتایا؟ حضور یہ کسی نے درآمد کیے ہیں۔ فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔
درآمد کرنے والے کو بھی برکت دے تاکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ لیکن آپ کو بتایا گیا حضور یہ دو بندے ہیں جنہوں نے یہ غلہ ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ کہا گیا حضور دو بندے تھے جنہوں نے اس غلے کو ذخیرہ کیا ہوا تھا تاکہ جب قیمت بڑھے گی ہم بیچیں گے۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا جی ایک فروخ نامی شخص ہے جو حضرت عثمان غنی کا غلام ہے، اور ایک آپ کا فلاں غلام ہے۔ ان دو بندوں نے یہ ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا اور اب بازار میں لائے ہیں تاکہ مہنگا بکے، کیونکہ یہ ذخیرہ اس کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں۔ تو آپ فرمایا دونوں کو بلایا گیا۔ تو آپ فرمایا آپ نے حضور کا یہ فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا جو مسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں ذخیرہ کرتا ہے، سٹاک کرتا ہے، چیزیں جمع کرتا ہے تاکہ مصنوعی قلت ہو تو زیادہ منافع کے اوپر بیچوں، تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا اللہ اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دے گا، اللہ اسے غریب بنا دے گا، کنگال بنا دے گا۔ کہا جی سنا تو ہے، لیکن حضور ہمارا پیسہ ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں بیچیں، جیسے چاہیں فروخت کریں۔ جب آپ نے حضور کا فرمان سنایا تو حضرت فروخ جو حضرت عثمان غنی کا غلام تھا اس نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کا اپنا غلام تھا وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا حضور میرا جیسے میں چاہوں اشیاء کو بیچوں خریدوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا شرعی طور پہ۔ اس نے اس طرح کی بات کی۔ اب جو دوسرا راوی ہے ابو یحییٰ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عمر مجزوماً، خدا کی قسم جیسے حضور نے فرمایا تھا ایسے ہی ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق کے غلام نے ذخیرہ اندوزی سے توبہ نہیں کی، ذخیرہ اندوزی کرتا رہا، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ نے اسے دنیا میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دیا۔ یہ حضور کے فرمان کو نہ ماننے کی سزا، چونکہ اس نے حضور کے فرمان کو نہیں مانا، وہ ذخیرہ اندوزی کرتا رہا، اللہ نے اپنے حبیب کے فرمان کے مطابق اسے دنیا میں ہی کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دیا۔ تو اسے پتہ چلا کہ تاجروں کو چاہیے، دکانداروں کو چاہیے، کسانوں کو چاہیے، مالداروں کو چاہیے مصنوعی مہنگائی نہ کیا کریں، غریبوں کا فائدہ سوچا کریں، اور مہنگائی کے وقت غریبوں کو سستی چیزیں دیا کریں۔ اور پھر آگے اس کی مختلف ذخیرہ اندوزی کی صورتیں بھی ہیں کہ عام حالات میں جب کہ چیز وافر مقدار میں بازار میں ہو تو اس کو ذخیرہ کرنا منع نہیں ہوتا جب اس کی قلت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اگر اس چیز کی قلت ہو جائے پھر اس کسان کو، تاجر کو گورنمنٹ مجبور کرے گی کہ چیز کو بیچو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر غلہ خرید کر ذخیرہ کرتا ہے تاکہ قحط کے وقت، قلت کے وقت وہ بازار میں بیچے زیادہ قیمت، یہ صورت حرام ہے، یہ صورت حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی جدید شکل بھی ہے اس وقت، وہ شکل یہ ہے جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے مخفی ذرائع سے معلوم کر لیتے ہیں کہ آئندہ سال جو گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی اس میں کن کن اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی، اتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں اشیاء کی قیمت آئندہ سال بجٹ میں گورنمنٹ اس کی قیمتیں بڑھا دے گی، اب وہ تاجر کرتے یہ ہیں کہ فون کے اوپر جو فیکٹریاں یا ملیں وہ چیز بناتی ہیں ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ چیز ہمیں اتنی مقدار میں آپ نے بنا کر دینی ہے، وہ کافی مقدار میں اس کا آرڈر بک کروا دیتے ہیں اور ایڈوانس پیسے بھی اس فیکٹری کو، کارخانے کو ادا کر دیتے ہیں۔ اب وہ اشیاء کے بننے میں بھی 2-3 ماہ کا عرصہ چاہیے کیونکہ وہ کافی مقدار میں اشیاء ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب اس دوران جب چیزیں مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں، پھر وہ تاجر حضرات وہ چیزیں بنوا کر اپنی مرضی کے مطابق
مطابق وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں، یہ صورت بھی حرام ہے۔ ان تاجروں کو توبہ کرنی چاہیے اور خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ذات محترم، دین جو ہے نا یہ خیر خواہی کا نام ہے، یہ غریبوں کے غربت سے فائدہ اٹھانا یہ دین نہیں ہے۔ جو بیچاری عوام پہلے ہی مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے، ان کی رہی سہی کسر کو نکالنا اور مصنوعی مہنگائی کرنا، ان کو اور زیادہ فورس کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین یہ ہے غریبوں کی امداد کرو۔ اگر آپ مالدار ہیں، تاجر ہیں اور اللہ نے آپ کو وسیع بزنس دیا ہوا ہے، آپ کوشش کریں مہنگائی کے وقت، غربت کے وقت گاہکوں کو، خاص طور پہ غریبوں کو چیزیں سستی دیا کرو۔ اس نیت سے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، جب میں کسی غریب کو خوشی دوں گا شاید اللہ اس کی دعا کی برکت سے میری کئی مشکلات کو حل فرما دے گا۔ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے جو بندہ پہلے ہی بیچارہ غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، آپ مصنوعی مہنگائی کریں اور اس سے زیادہ قیمت وصول کریں، وہ بیچارہ غربت سے تنگ آ کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، اس میں آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، تاجر بھی، اگر اس نے خودکشی کر لی، اور اس میں گورنمنٹ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوگی۔ حضور کا فرمان سنیے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ایک اور حضور کا فرمان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جائے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا حضور کا فرمان کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ لہٰذا میری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، مہنگائی نہیں کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر سیریس ہو کے سوچنا چاہیے اور اپنی عیاشیوں کو، بدماشیوں کو ختم کرنا چاہیے، سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، ججز، بیوروکریٹس اگر سادگی سے زندگی بسر کریں، یقین جانیے کوئی مہنگائی نہ ہو، تمام مسائل حل ہو جائیں، لیکن ان کی اپنی تنخواہیں لاکھوں میں، ان کو سب سہولیات ہیں اور مسائل غریب عوام کے لیے ہیں، ان سے قیامت کو سختی سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا گورنمنٹ کا بھی فرض ہے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرے، اور تاجروں کو بھی چاہیے، دکانداروں کو بھی چاہیے جتنا ممکن ہو عوام کو سہولت دیں، مناسب قیمت کے اوپر چیزیں بیچیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ